أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مؤردون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وإخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بنی اسرائیل کے ہی بارے میں باتیں چل رہی ہیں، تو یہ بھی میثاق کے بارے میں اذ اخذنا، بار بار کافی دفعہ پڑھا یہ لفظ تو، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاق پکا عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اور جب ہم نے لیا میثاق ہے پکا عہد لینا، پکا وعدہ لینا بنی اسرائیل سے، کیا لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم نہیں عبادت کرو گے، لا من نہیں، تعبدون تم عبادت کرو گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ ہم نے ان سے وعدہ لیا۔ اور کیا وعدہ لیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى اور ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، ان کے سب کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا اور کہو، للناس حسنا اور کہو لوگوں سے حسنا اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو صلاۃ نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر، ثم مانے پھر، تولیتم تم پھر گئے، تولیتم تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر، قلیلم بہت تھوڑے تم میں سے، قلیل مانے تھوڑا، منکم تم میں سے، دیکھیں سارے اردو کے لفظ قلیل، تولی، ثم پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے، یعنی ان میں سے جو تھوڑے لوگ تھے وہ اپنے عہد پہ قائم رہے، باقی سب پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم تھے اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اعراض کرنے والے۔ پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عہد یاد رہا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پکا عہد، میثاقکم، کم ہے تم سے، لا تسفکون لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، تمہارا خون، اپنا خون، یعنی ایک آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہم مذہب والوں اپنے لوگوں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم، من مانے سے، دیار کہتے ہیں گھر کو، کم مانے تم، یعنی ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو، من دیارکم ان کے گھروں سے،
ثم اقررتم، پھر اقررتم اقرار، یعنی اقرار سے اقررتم تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم تھے گواہ، تشہدون شہادت، شہادت ہے نا، شہادت تم تھے گواہ۔ آپ غور کریں الفاظ، تخرجون خراجہ سے تخرجون انفسکم پڑھتے آئیں، دیار کہتے ہیں گھر کو، ثم اقررتم اقرار سے ہے، وانتم تشہدون شہادت تم خود گواہ تھے، ثم انتم پھر تم، انتم انتا انت انتم یہ پڑھا نا، انتا ایک، انتم اس کی جمع، تم، ہاؤلائی یہ ہم نے پڑھا ہے، ہاذا ہاذان ہاؤلائی، انتم ہاؤلائی تم تھے، تم ہی تھے، یعنی تم ہی ایسے لوگ تھے جو کیا کرتے تھے، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور تخرجون تم نکالتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، یعنی اپنے میں سے ایک فریق کو تم نکالتے ہو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، ان کے گھروں سے، ابھی ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو کس طرح نکالتے تھے، من دیارہم ان کے گھروں سے نکالتے، تظاہرون علیہم، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، تظاہرہ تھا مدد کرنا، تظاہرون مدد کرتے ہو، علیہم ان کی یا ان کے خلاف، بالاسمی گناہ کے ساتھ، اسم کہتے ہیں گناہ، گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی، عدوان کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی تم ان کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ سے اور زیادتی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن اور اگر، وا مانے اور، ان مانے اگر، یاتوکم یاتو وہ آئیں، یاتو وہ آئیں، کم تمہارے پاس، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اسارا کہتے ہیں قیدی بن کر، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے، تفادو تم فدیہ دیتے ہو ہم، وہوا اور جبکہ وہ، محرم حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، جبکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا کہ تم نے ان کو گھروں سے نکال دیا، اب تم ان کے لیے فدیہ دیتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا فتؤمنون پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے ایک حصے پر، ببعض الکتاب بات کرتے ہیں حصے پر، ایک کتاب کے ایک حصے پر، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ایک حصے کا، یعنی کسی بات کو تو تم مانتے ہو ایمان لے آتے ہو، اور کسی بات کو تم اس سے انکار کر دیتے ہو، آدھی بات مانتے ہو آدھی بات نہیں مانتے، یعنی پورا جب تک آپ نہیں مانیں گے تو کتاب پر ایمان لانا نہیں مانا جاتا، ہمارا حال یہی ہے، جو میں بات پسند آتی ہے مانتے، جو نہیں بات پسند آتی نہیں مانتے، فما جزاء پس جزاء نہیں ہے جزا، من یفعل ذالک جو ایسا کرے، من جو، یفعل وہ کرتا ہے، ذالک ایسا اس طرح، منکم تم میں سے، الا مگر، یہ ماں کا اس لیے نہیں آیا کہ یہاں پہ الا آ رہا ہے، ماں کے بعد اگر اسی آیت میں الا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا نہیں، اور نہیں سزا یا جزا جو یہ کرے اس کی تم میں سے، الا مگر، خزیون یعنی اس کی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اس کی سزا دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہے، اور یوم القیامتی اور آخرت میں قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب شدید عذاب سخت عذاب کی طرف، الی مانے طرف، یعنی قیامت دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل ہرگز غافل، عما تعملون اس سے جو، اس کے بعد یہ ان ہے اور ما ہے، اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، اور یہ کون لوگ ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی حیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، اشتروا حیات الدنیا بالآخرہ، یہ آیت ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب، یہ بھی ہم نے بہت پڑھی ہے، یہ بات کئی دفعہ پڑھی،
فلا یخفف اور نہیں تخفیف کمی کی جائے گی عنہم ان سے عذاب کی، عذاب میں ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی نہ ان کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی ان سے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی۔ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے بنی اسرائیل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی جو عہد لیا ان کے بارے میں، اور بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اللہ نے ان سے عہد لیا، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا میثاق بنی اسرائیل، میثاق بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلے جو عہد لیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نہیں کرو گے۔ لا تعبدون، تعبدون ہم نے پڑھا نا، تم نہیں عبادت کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور اس کے بعد دوسرا جو بات ہے اس کے بعد اللہ کے بعد والدین پہ احسان، والدین پہ تم احسان کرو گے۔ قرآن میں جہاں بھی ذکر ہے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد دوسری بات ہمیشہ یہ کی ہے کہ والدین پر، والدین کے ساتھ احسان کرو، جہاں بھی اکثر دوسرے نمبر پر والدین کی فرمانبرداری آتی ہے۔ یہ پہلا عہد ہے کہ والدین اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یہ تو توحید ہے، اس کے بغیر تو کوئی کہیں ٹھکانہ ہے ہی نہیں، یہ اس پہ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، باقی سارے کام کر لے، اگر یہ اس نے نہیں کیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی کی تو پھر اس کی خیر نہیں، وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اور باتیں سب باتیں اس کے بعد ہیں، لا تعبدون الا اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ وہی ہے، ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا میثاق بھی اللہ سے یہی ہے، ہم کسی کی بات نہیں کریں گے سوائے تیرے۔ دوسرا بھی والدین، والدین کے ساتھ احسان، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا، اور اس کے بارے میں بہت سے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ آپ نے جیسے ایک جگہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے ساتھ جہاد بھی، اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کے بعد ہے۔ ایک اور آتا ہے حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ذی القربا، یہ رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی یہ پہلے والدین اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو صلہ رحمی کرے، یعنی صلہ رحمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہم نے پڑھا کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کی بات نہیں کرنی، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، جو بچپن میں یتیم ہو ان کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ترغیب دی گئی، اور مساکین، مسکین کے ساتھ۔ مسکین یہ نہیں ہے جو مانگتے پھرتے ہیں 1 روپیہ 2 روپیہ ان کو دے دو، یہ قطعی مسکین نہیں۔ مسکین وہ ہے جو اپنے، اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کر سکے، نہ وہ اس کا پتہ چلتا ہے اس لیے نہ اس کو کوئی آدمی دیتا، اور نہ وہ کسی سے مانگتا ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مسکین ہے۔ باقی یہ وہ شخص ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے مگر یہ مشکل میں زندگی گزار رہا ہے، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، قرض پہ قرض چل رہا ہے، یہ مسکین ہے۔ اور پھر فرمایا قولوا للناس حسنا، اور اچھی بات، قولوا کہو للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، یعنی یہ جتنا جو میثاق کیا اس کے بعد پھر گئے، مگر بہت تھوڑے لوگ تھے جو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے
جس میں بھی یہودی میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، عبداللہ السلام یا کوئی اور دو چار اور لوگ تھے، باقی لوگ دوسرے ہی لائے انصار میں سے، ان سے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں بنے، یہودیوں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ یہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو۔ اس میں ایک حدیث مبارک سید عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرم رویے کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو سخت روی پر نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنا رویہ اپنا نرم رکھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیں گے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم تھے یہ راج کرنے والے، کہ تم پھرنے والے، یعنی یہ منہ موڑنے والے ہی لوگ بنی اسرائیل کے زیادہ چل رہے۔ ابھی ایک اور تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم نہیں خون بہاؤ گے، تسفکون تم نہیں بہاؤ گے، تسفکون فعل مضارع جمع مذکر مخاطب، تم خون نہیں بہاؤ گے، دماغ کہتے ہیں خون کو، ولا تخرجون اور تم نہیں نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، دیکھیں نا، اپنے لوگوں کو نکالنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے آپ کو، یعنی اگر آپ نے ایک اپنے ہی ہم مذہب کو نکالا، سمجھا آپ نے اپنے آپ کو نکالا ہے، یعنی ایک آدمی ایسا ہی ہے جیسے امت مسلمہ کو ہونا چاہیے ایک جسم کی طرح ایک، مگر یہ ہے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے کہا نہیں خون بہاؤ گے، ولا تخرجون اور نہیں نکالو گے، انفس اپنے آپ کو، من دیارکم ان کے اپنے گھروں سے، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لو، انتم تشہدون اور تم تھے گواہ۔ اس طرح ہے کہ جیسے مدینہ منورہ میں جو مشرقین کے جو دو بڑے قبیلے تھے، ان کے اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، اور یہ یہود کے الگ سے 3 قبیلے تھے، ان کے یہ ان کے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو 2 قبیلوں کے ایک کے ساتھ معاہدہ تھا اور ایک قبیلے کا ایک کے ساتھ معاہدہ تھا، تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کی اوس اور خزرج کی تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، ساتھ دیتے تھے، جو یہودی ان کی طرف سے لڑتے تھے ان کو مارتے تھے، اور جو یہودی ان کی طرف سے لڑتے تھے ان کو مارتے تھے، حالانکہ یہ ان کے تورات میں ہے کہ ایک اپنے ہم مذہب کو آپ قتل نہیں کرو گے، مارو گے نہیں، مگر یہ ان کے ساتھ مل کے مارا کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پہ بتایا کہ اپنے لوگوں کا تم منع کیا گیا، تم اپنے لوگوں کو قتل کرتے، انہیں کا خون بہاتے، پھر ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، یعنی اگر ان پہ قبضہ ہو جاتا تھا پھر ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے اور ان کو قیدی بھی بنا لیا جاتا تھا۔ اس طرح پھر ان کا اللہ تعالیٰ کہتے ثم انتم ہؤلاء، بس تم ہی تو ہو، ثم پھر تم ہی تو وہ ہو، تقتلون انفسکم جو قتل کرتے ہو اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہی لوگوں کو، یہودیوں کو تم قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم اور جب ان پہ قبضہ کر لیتے تو وہاں سے ان کو نکال بھی دیتے ہو، ایک فریق کو تم نکال دیتے ہو من دیار ان کے گھروں سے، یعنی تم کیا کرتے ہو، تظاہرون تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی، علیہم ان کے خلاف، بالاسم اسم کہتے گناہ، گناہ سے اور عدوان اور زیادتی سے، یعنی تم گناہ بھی کرتے ہو اور زیادتی کرتے ہو ان کے ساتھ، یہ کرتے، اور پھر کیا ہوتا تھا جب قبضہ ہو جاتا تھا پھر وہ لازمات ہے کہ ان کو قیدی بنا لیا جاتا، تو ان کے یہ تھا کہ جب اس میں جب قیدی بن جائے تو ان کے لیے فدیہ دو اور فدیہ دے کے ان کو چھڑا لو، تو رات میں یہ تھا کہ فدیہ دو اور ان کو پھر چھڑاؤ اگر وہ قیدی بن جائے۔ اب یہ یہاں پہ اس پہ عمل کرتے ہیں یہ، وہیں یاتوکم اور جب آتے تھے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے تھے ان کے لیے، تفادوہم ان کے لیے فدیہ دیتے، وہوا محرم جبکہ وہ محرم حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کو یہاں سے نکالنا ہی حرام تھا، تم نہ ان کو نکالتے، نہ قتل ہوتے، نہ تمہیں فدیہ دینا پڑتا، مگر ان کو اب تم نے نکال دیا، حالانکہ ان کو نکالنا تم پہ حرام تھا، وہ بھی تمہاری کتاب میں ان کو نہیں نکالنا، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہاں فدیہ دے کے پھر ان کو چھڑا بھی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے ایک حصے پر، یعنی ایک حصے پر تم ایمان لاتے ہو، اس پہ عمل کرتے ہو، وتکفرون ببعض اور تم کفر کرتے ہو اس کے ایک حصے سے۔ یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمارا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، جو چیزیں ہمیں پسند آ رہی ہیں ہم ان پہ عمل کر رہے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسا کرنے والا کی اللہ تعالیٰ نے پھر سزا بھی مقرر کر دی ہے، تو کہیں ہماری سزا اسی لیے تو نہیں ہو رہی
فما جزاء من یفعل ذلک، بس نہیں ہے جزا یا بدلہ اس کا، من یفعل جو یہ کرے، ذالک یہ کرے، جو یہ کرے ایک آدھی چیز کو مانے آدھی کو نہ مانے، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی فی الحیات الدنیا رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ آج مسلمان دنیا میں رسوا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کچھ بھی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، کتاب پہ عمل، اللہ کی کتاب پہ کوئی عمل نہیں کر رہے۔ یہ جو میثاق اللہ نے بنی اسرائیل کو دی، ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، اور پھر قرآن پہ جب ایمان لائے ہو تو پھر اس کی ہر بات پہ عمل کرو، یہ نہیں ببعض الکتاب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھی کتاب جو ہمیں پسند آئی بات مان لی، جو نہیں پسند آئی نہیں مانی۔ اور یہ تو ہے دنیا میں دنیا میں رسوائی، اور قیامت کے دن، یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب، عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے۔ ولا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں ان سے کمی کی جائے گی عذاب میں، ولا هم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، چلو باقی انشاءاللہ پیر کو ہم سارا پچھلا ریوائز کریں گے، کوشش کریں گے سارا، اور سب لوگ حصہ لیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اور اس کو تھوڑا سا 5 منٹ اور پہلے لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے، اب تو اس دن تک اور پیچھے چلا جائے گا، اس دن پیر کو 7:10 پہ کریں گے انشاءاللہ، وہ زیادہ اچھا ہے، ورنہ ابھی بھی جیسے 7 8 9 ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، کوئی سوال ہوگا تو پھر بعد میں کریں گے۔ جی بولیں، جلدی بولیں۔ سر بس یہ ایک چیز پوچھی تھی کہ اس میں آپ نے کہا نا کہ ایک حصہ جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، تو وہ اس کی تشریح کب کریں گے آپ؟ آج تو ٹائم نہیں ہے۔ ایک حصہ تشریح کون سا کیا ہے جس پر ہم ایک عمل حصہ نہیں نہیں کر کہا رہے؟ میں نے، ایک حصہ نہیں کہا، ہاں ایک حصے مطلب کہ کتاب کی کچھ باتیں مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، ہاں، کچھ جو نہیں مانتے وہ بتائیں۔ بہت سی ہیں، وہ لیکن بہت، کون سی نہیں ہیں؟ بہت اللہ سارے۔ کے سوا ہمارے ملک میں تو شرک ہی بہت کیا جاتا ہے، ایک اللہ کی بات نہیں کی جاتی۔ ہمارے تو بہت سارے خدا ہیں، ہم نے تو خدا بنائے ہوئے، اللہ کو تو چھوڑ دیے، خدا بنائے ہوئے۔ سب سے بڑی نافرمانی تو اللہ کی ہے، اللہ کے سوا اللہ کے سوا بھی ہمارے یہاں عبادت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ لوگ جی پیروں کو سجدہ بھی کرتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں، سجدہ، تو یہ اس سے بڑی اور نافرمانی کیا ہوگی؟ ہر جگہ آپ کے ملک میں لگے ہوئے اشتہار آپ کو تقدیر بتا رہے ہیں کل کیا ہوگا، لا رہے ہیں اس پہ ایمان کے نہیں لا رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری لیکن خلاف وہ تو ورزی اس مسئلے سے نکل نہیں سکے، اس وجہ سے ابھی تک وہیں ہے نا۔ نہیں، اس کا مسئلے کا حل اس لیے کہ ہم کتاب پڑھ نہیں رہے۔ ہمارے ملک میں کتنی عورتیں پردہ کرتی ہیں، آپ نے صاف پڑھا، ہم نے اس دن پڑھا نہیں کہ آپ اپنے زینت کو چھپا کے رکھو، چہرے پہ اپنا سر پہ اوڑھنی، اپنی دوپٹے چادر لٹکا کے رکھو، کتنی عورتیں لٹکا کے رکھتی ہیں، بلکہ جو لٹکاتا ہے اس کو تو کہتے ہیں یہ بیکورڈ ہے۔ یا چلیں تفصیلی بات بعد میں کر لیں گے، ابھی تو وقت ہو گیا نہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔